بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے، اور یہ خوبصورت فریضہ آپ کے ذمہ تھا۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا۔ آپ جب بھی کہیں پڑاؤ کرتے، ٹھہرتے، رکتے تو بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کثرت سے یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان 8 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت کی۔ تو سب سے پہلے ان 8 چیزوں کے متعلق ہم جانیں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ معصوم عن الخطا، آپ اللہ رب العزت کے مقرب، آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ، آپ اللہ رب العزت کے رسول، آپ اللہ رب العزت کے نبی، تو باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے تربیت امت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر پناہ مانگی اللہ رب العزت کی، کن کن چیزوں سے مانگی، تو یہ اپنی امت کو بتانا مقصود تھا کہ تم بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگو ان ساری چیزوں سے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کچھ مانگا، کچھ سوال کیا، تو ایسا نہیں کہ اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تھی، کیونکہ حضور نبی رحمت علیہ السلام اپنے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے مانگنا، سوال کرنا، یہ بھی امت کی تربیت کے لیے ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ کن کن چیزوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا کس انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا اور اللہ رب العزت سے سوال کرنا، اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، یہ سارے وہ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے۔ تو اب چلتے ہیں ان 8 چیزوں کے معنی کی طرف کہ ان کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی وہ ہے غم، اور یہ غم اس قدر
بری اور اس قدر بڑی بیماری ہے کہ جو انسان کو ختم کر دیتی ہے. اور پھر اس غم کا تعلق مصائب سے، مشکلات سے، فکروں سے، روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے انسان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، طبعی زندگی کے حوالے سے، روحانی زندگی کے حوالے سے، معاشی زندگی کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہو، یہ غم کسی اعتبار سے بھی، کسی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کسی غم سے دوچار نہ ہو. اگر معاشی آسودگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ معاشرتی حوالے سے پریشان ہو، کسی غم کا شکار ہو. اگر معاشرتی حوالے سے ٹھیک ہے تو کسی اور غم کا وہ شکار ہو سکتا ہے. تو ہر بندے کا اپنا اپنا غم ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا دکھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں اپنی امت کی کہ غم کیسا بھی ہو، غم کوئی بھی ہو، اس غم سے اللہ کی پناہ مانگ لو. اللہم انی اعوذ بک من الہم. اور اس کے بعد جو دوسری چیز، من الہم والحزن، کہ غم اور رنج. اب رنج کا تعلق بھی دکھ سے ہے. کوئی چیز آپ کی کھو جاتی ہے، ماضی میں آپ کا کوئی بڑا بھاری نقصان ہوا ہے، تو یہ جو افسوس ہے اس کو رنج کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت بھی فرما دی کہ غم کیسا بھی ہو، دکھ کیسا بھی ہو، رنج کیسا بھی ہو، تکلیف کیسی بھی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کی تکلیف سے اور ہر قسم کے رنج سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لو. اور جب اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لی جائے اور یہ دعا شرف قبول پا جائے تو پھر اس غم کی، اس رنج کی، اس دکھ کی، اس تکلیف کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی، یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی دو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے اندر بیان فرمائیں، وہ ہے عاجزی اور سستی. اب عاجزی اور سستی یہ دونوں ایسے خطرناک عیب ہیں جو پھر اپنے اپنے اندر بہت سارے اور عیوب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ نقصانات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. انسان کا عاجز ہونا، انسان کا سست ہونا اسے بڑی بڑی کامیابیوں سے روک سکتا ہے، اسے بڑی بڑی کامرانیوں سے روک سکتا ہے. بے عزتی اس کا مقدر ہو سکتی ہے اگر عجز اور سستی اس کا شیوا ہو، یا اس کے اندر یہ عادت پائی جائے کہ وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ عزت حاصل کرنے کی بجائے ذلت کا شکار ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک ایک لفظ بیان فرما کے، اور پھر ایک اور حدیث پاک کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، کہ جامع کلمات عطا فرمائے گئے، کہ صرف اگر غم کو دیکھا جائے تو ایک غم اپنے اندر نہ جانے کتنی مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیف کو لیے ہوئے ہے. پھر اگر لفظ حزن کو لیا جائے، رنج کو لیا جائے تو یہ اپنے اندر ایک سمندر ہے. پھر اگر عجز کو لیا جائے تو یہ اپنے اندر بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. اگر سستی کو دیکھا جائے تو یہ سستی ایک ایسی نحوست ہے، ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو انسان کو
بہت سی پستیوں کا شکار کر سکتی ہے، بہت سی ذلتوں کا اس انسان کو شاہکار بنا سکتی ہے، اسے عزت سے دور کر سکتی ہے، اسے کامیابیوں سے دور کر سکتی ہے۔ تو ایک ایک لفظ پھر اس کے کتنے وسیع معنی ہیں، اس کے کس قدر وسیع مفہوم ہے اس کا، کہ اگر انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لی جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگ لی جائے، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ میں جو بندہ آ جائے گا وہ کتنے بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن، بخل سے اور بزدلی سے۔ بخل کنجوسی کو کہتے ہیں، اور بزدلی اس کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں۔ اب بخل، کنجوسی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا جینا دشوار کر دیتی ہے۔ مال و دولت ہوتے ہوئے بھی وہ انسان فقیرانہ سی، غریبانہ سی، بڑی عاجزانہ سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اس پہ ترس آتا ہے دوسرے لوگوں کو، کہ سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اتنی ہمت اور اتنا جگرا نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر خرچ کر سکے۔ اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنا تو دور کی بات، بخل، کنجوسی ایسی بلا ہے، ایسی آفت ہے کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے بھی روک لیتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خرچ کرنے سے انسان رک جائے، ایک بخل کی وجہ سے، ایک اس بری عادت کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو وہ صدقے جیسی عظیم دولت سے اور عظیم نعمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ صدقے کے متعلق حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر بلا کو رد کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقے کے اور بڑے درجات ہیں اور بڑے اس کے مقامات ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے صدقہ۔ لیکن بخل کرنے والا جو بندہ ہے وہ ان ساری نعمتوں سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی محبوبیت سے، اللہ کی محبت سے محروم ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ نہ کرے تو۔ اور پھر بزدلی، تو بزدلی کے متعلق بھی یہی ہے کہ بزدلی انسان کو کتنے بڑے بڑے کاموں سے روک لیتی ہے۔ سب سے بڑا کام ہے امر بالمعروف، اور اس سے بھی بڑا کام ہے نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ اب نیکی کا حکم وہی دے سکے گا جس کے اندر ہمت اور طاقت ہوگی، جو بزدل نہیں ہوگا، جو چار لوگوں میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا اہل ہوگا۔ اور برائی سے وہی روکے گا جو بہادر ہوگا، کیونکہ برائی ہوتے ہوئے اس دور کے اندر روک لینا، اور پھر برائی روکنے کے حوالے سے حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو اسے پھر اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہ روک سکے تو پھر اپنے دل میں برا جانے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے ضعیف درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے یہ ایمان کا۔ تو بزدلی انسان کو کتنے بڑے کام سے روک رہی ہے، کہ وہ کام جو اس امت کا اہم فریضہ ہے۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، اور بھیجا تمہیں کس لیے ہے، بہترین بنایا کس لیے ہے، کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نکلو لوگوں کے لیے اور ان کو تم نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے روکو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر انسان بزدل ہے
تو پھر وہ نہ نیکی کا حکم دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ برائی سے روک سکتا ہے، کیونکہ برائی سے روکنے کے لیے تو جگرا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، ظالم شخص کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ لیکن یہ جہاد اکبر، اس کی فضیلت وہی حاصل کرے گا جو بہادر ہوگا، جو بزدل ہوگا وہ یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بزدل ہوگا وہ لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتا، جو بزدل ہوگا وہ لوگوں کو تلقین نہیں کر سکتا، جو بزدل ہوگا وہ لوگوں کو ان کی تربیت کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے ان کو صحیح انداز میں واعظ و نصیحت بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے علماء ہیں، بہت سارے ایسے واعظ ہیں، بہت سارے ایسے خطیب حضرات ہیں جو لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے، لوگوں کی طعن زنی سے بچنے کے لیے، لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے، لوگوں کے طنز سے بچنے کے لیے وہ لوگوں کے نیکی کی تلقین بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو ان کی ملامت سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو ملامت سے بچانے کے لیے وہ لوگوں کو حق کی تبلیغ بھی نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ امت اب عمل سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، علماء جو ہیں وہ ملامت سے ڈرنے لگتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کا یہ مفہوم ہے کہ لوگوں کی ملامت کا خوف نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے حق بیان کیا جائے۔ اور حق اب وہی بیان کرے گا جو بہادر ہوگا، جس کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہوگی، جس کو اللہ رب العزت نے بولنے کی قوت عطا فرمائی ہوگی، جس کے دل کو اللہ رب العزت نے بے خوف بنا دیا ہوگا، وہی اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھ کے اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے گا، نیکی کی تبلیغ کرے گا۔ اور جو بزدل بندہ ہوگا، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی اہمیت سے، کتنے بڑے بڑے درجات سے، کتنے بڑے اہم امور سے وہ بندہ محروم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پہ قربان جائیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ 8 لفظ بیان فرما کے، 8 باتیں بیان فرما کے کہ یہ حضرت انسان جو ہے، مسلمان خصوصاً جو ہے، اگر ان 8 چیزوں کی اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لیتا ہے، ان 8 چیزوں سے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر انعام یافتہ اور کس قدر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقرب بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ کتنے بڑے نقصان سے محفوظ ہو سکتا ہے، کتنی بڑی محرومیوں سے وہ بندہ نجات پا سکتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے اور بزدلی سے۔ اور اس کے بعد آخری 2 باتیں جو ارشاد فرمائیں وہ کیا ہیں کہ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، کہ قرض کے بوجھ سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرض بھی ایک ایسی لعنت ہے اور یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جو انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے، انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں، انسان کی عزت اور وقار اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرض لینے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرض لینا اور دینا یہ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ اگر کسی کی ضرورت ہے اور وہ آپ سے آ کے قرض مانگتا ہے تو آپ اس کو قرض دیں، یہ نیکی ہے۔ اور جب اس کی مہلت آ جائے اور پھر اس مہلت سے اگر آپ اس کو مزید اور مہلت دیتے ہیں تو جتنے
دن گزرتے جائیں گے، ہر دن اتنا مال صدقے کا ثواب بنتا جائے گا جتنا مال آپ نے اس شخص کو قرض دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس بندے کی بات ہے جو ضرورت مند ہو۔ یہاں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جن کا قرض مانگنا عادت ہوتی ہے، قرض مانگنا جن کی ایک بہترین مشغلہ بن جاتا ہے کہ یہاں سے پیسے لیے گزارا کیا، دوسرے بندے سے پیسے پکڑے گزارا کیا، تیسرے سے پکڑے گزارا کیا، پہلے نے شور ڈالا دوسرے سے لے کے تیسرے پہلے کو دے دیے، تیسرے نے شور ڈالا پھر پہلے سے لے کے تیسرے کو دے دیے، اور اسی طرح کر کے وہ گزر اوقات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں بھی بیان کی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرض سے نجات کی دعا مانگی، قرض کے بوجھ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر قرض ایک ایسی نحوست ہے یا لعنت ہے کہ اگر آپ اس میں پڑتے جائیں گے تو پھر آپ کبھی سنبھل نہیں پائیں گے، پھر آپ کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر قرض ہی وہ نحوست ہے کہ جس سے معاذ اللہ استغفر اللہ ہم سود کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور سود گناہ کبیرہ ہے، سود سراسر لعنت ہے، سود سراسر اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کون جیت سکا۔ تو یہ قرض لینے کی عادت جس بندے کو پڑ گئی، وہی بندہ پھر جب اسے وہ لوگ قرض دینا بند کر دیں گے جو عام حالات میں اسے قرض دیا کرتے تھے، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تو اس کی عادت ہے، کماتا یہ ہے نہیں، اور اس نے اس بات کو بس اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، ایک سے پکڑے دوسرے کو دے دیے، دوسرے سے پکڑے تیسرے کو دے دیے، تیسرے سے لیے پہلے کو واپس کر دیے، اور یہی اس کا طرز عمل بنا ہوا ہے، تو لوگ اس سے پھر اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، لوگ پھر اپنا ہاتھ اس سے روک لیتے ہیں، قرض دینے سے رک جاتے ہیں، اور جب قرض دینے سے رک جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ بندہ سود کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جو سود دینے والے ہیں وہ تو خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، وہ تو لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ملے جسے ہم سود پہ پیسے دیں اور پھر ہم اس سے سود وصولتے رہیں، کیونکہ وہ تو اسے معاذ اللہ منافع سمجھتے ہیں۔ تو پھر وہی یعنی یہ قرض ہی ایسا بوجھ ہے جو انسان کو سود کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات بیان فرما دی کہ قرض سے بھی نجات کی اور قرض سے پناہ اللہ رب العزت کی مانگی، اور امت کی یہ تربیت کر لی کہ اس سے پناہ مانگتے رہو تاکہ تم قرض سے بچے رہو۔ آٹھویں اور آخری بات، وغلبت الرجال، اور لوگوں کے غلبے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزاد خیالی بہت بڑی نعمت ہے، آزاد اسلامی نظریہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کچھ لوگ ان کو عادت ہوتی ہے اپنی امیری کے زور پہ، اپنے عہدے کے زور پہ اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خواہ مخواہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کے غلبے کے اندر دبا ہوا شخص ہوتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی آزادی نہیں ہوتی، اس کی اپنی آزاد خیالی نہیں ہوتی، اس کی کوئی اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ ایک مجبور ماض سا شخص ہوتا ہے، بس لوگوں کے کہنے پہ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس بات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگ کر امت کی تربیت کر دی کہ اے میری پیاری امت، اللہ رب العزت سے ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو جو خواہ مخواہ کا غلبہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لو کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کے قہر سے، لوگوں کے خواہ مخواہ فرعونی جلال سے، اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے ان تمام تر چیزوں سے، اور خصوصی بات اور آخر میں کہ یہ اگر آپ کو عربی زبان کے اندر یاد ہو جائے تو عربی میں آپ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں،
اگر نہیں تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پنجابی میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ دعا پڑھنے کی اور اللہ رب العزت سے بار بار یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔